السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام اسامہ ہے اینڈ آئی ایم دی پرسن بیہائنڈ دی وائس آف آئی بی سولوشن یوٹیوب چینل. مائٹ بی آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ مجھے بائی فیس بھی جانتے ہیں، بٹ یوزلی میں لائیو ویڈیوز نہیں بنا رہا ہوتا، اپنے فیس کے ساتھ ویڈیوز نہیں بنا رہا ہوتا، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے اور وہ بات کی جائے جس سے آپ کو بینیفٹ ہو انسٹیڈ آف ویسٹنگ یور ٹائم. سو دس ویڈیو واز مچ نیڈیڈ، اور اس وجہ سے میں اس کو اپنے فیس کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں ٹو میک اے فیو تھنگز انڈرسٹینڈیبل فار ایوری سنگل پرسن. کچھ لوگوں کے کچھ کویشچنز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ضرورت ہے آنسر کرنے کی، بیکاز کچھ لوگوں کو یہ کام کرتے ہوئے لاس ہوتا ہے، یا وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ واٹ از دا ریزن جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ مسئلے آ رہے ہیں. اور دیر آر فیو پیپل جو کہ اس کام کو بھی فراڈ بولتے ہیں. سو کچھ کویشچنز ہیں کچھ لوگوں کے مائنڈ میں، کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے وٹ از ہیومینیٹک؟ از اٹ این آن لائن ارننگ ویب سائٹ اور وٹ از اٹ ان ایکچوئل؟ اب پاکستان میں آن لائن بزنس کے نام پہ یا آن لائن ورک کے نام پہ بہت فراڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور آلموسٹ آل دی پیپل جو کہ ایز اے فری لینسر کام کریں یا آن لائن کام کر رہے ہیں، کوائٹ پاسبل کہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ان کو لاس ضرور ہوتا ہے آن لائن ورلڈ میں. جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو کسی بھی وجہ سے کسی کے تھرو ان کو اسکیم ہو جاتا ہے، فراڈ ہو جاتا ہے، یا ان کو لاس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ایک مائنڈ میں چیز آ جاتی ہے کہ مائٹ بھی پاسبل کہ جو یہ چیز ہے یا کچھ اور بھی سے ریلیٹڈ چیز ہے تو مائٹ بھی وہ بھی کچھ اسکیم ہو، ٹھیک ہے. یہ ایک ہیومن اپروچ ہے، اس کو آپ رانگ نہیں کہہ سکتے، اٹس جسٹ ہیومن انسٹنکٹ، ٹھیک ہے. سو ہیومینیٹک ہے کیا؟ بیسیکلی ہیومینیٹک ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی کا پروجیکٹ ہے جس پہ یوزلی آٹوموٹیو انڈسٹری کو ڈیل کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ہم لوگ اس پہ کام کرتے ہیں. وائی ناٹ دیم سیلز؟ بیسیکلی اٹس اے یو ایس بیسڈ کمپنی، ٹھیک ہے. تو وہ خود کیوں نہیں کر رہے، ہمیں کیوں کام دیا جا رہا ہے؟ سو موسٹ آف یو گیز وڈ بی نوئنگ کہ ادر کنٹریز میں کچھ ایشین کنٹریز کے علاوہ باقی یورپ میں یا امریکہ میں، یا آپ ایبروڈ کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی کنٹریز میں لیبر چارجز ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، آورلی چارجز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یو ایس کی بات کر لیتے ہیں تو منیمم ویجز جو ہیں وہاں پہ لیبر چارجز جو ہیں وہ آورلی ہوتے ہیں، جو کہ 14 to 15 USD، یعنی کہ $14 سے $15 منیمم چارجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو ورک ہے نا، ٹرانسکرپشن کام جس کو ہم بولتے ہیں، یا کال سینٹر انڈسٹری سے ریلیٹڈ یہ کام ہے. اٹس ناٹ کال سینٹر ورک، لیکن یہ اسی کا بیک اینڈ ورک ہو رہا ہے. اس میں کالز ہی سنی جا رہی ہیں، ہم کسٹمرز کو ڈیل نہیں کر رہے، اس وجہ سے اٹس ناٹ اے کال سینٹر انڈسٹری ورک. یا پھر ہم اس کو کسٹمر سروسز نہیں بول سکتے بیکاز وی آر ناٹ اسسٹنگ کسٹمرز ہیئر، لیکن ہم ریکارڈیڈ کال کو سن کے ان کا ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں. سو سم ہاؤ دس ورک از ریلیٹڈ ٹو کال سینٹر انڈسٹری ٹو، ٹھیک ہے. تو کال سینٹر انڈسٹری میں جو کال والیوم ہوتا ہے اٹس نیور کنسسٹنٹ. کسی گھنٹے میں زیادہ ہو سکتا ہے، کسی گھنٹے میں زیرو بھی ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ بہت کم ہو سکتا ہے. تو اگر یہ کام وہاں پہ کروایا جائے تو لیبر آور چارجز ان کو پھر بھی گھنٹے کے حساب سے ایز پر دیئر رول اور دیئر لا ان کو پے کرنے پڑتے ہیں، تو ان کو یہ کام پھر ایکسپینسو پڑتا ہے. اٹس ناٹ افورڈیبل فار دیم. دیٹس وائی یہ کمپنی اس ورک کو یا تو آؤٹ سورس کر دیتی ہے یا پھر فری لینسنگ کے تھرو کروا لیتی ہے. اب اگر ہم پاکستان کی بات کریں، آئی ایم بیسڈ ان اسلام آباد. تو اسلام آباد راولپنڈ میں بہت سے ایسے سینٹرز ہیں جہاں پہ ہیومینیٹک ایز این آؤٹ سورسنگ کمپنی کام کر رہی ہے. کال سینٹر انڈسٹری میں ٹچ اسٹون کمیونیکیشن کا نیم بہت فیمس ہے بیکاز اٹس آئی گیس دی نمبر 1 کال سینٹر انڈسٹری آپریٹنگ ان پاکستان، ٹچ اسٹون کمیونیکیشن، ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی یہ پروجیکٹ یوز ہو رہا ہے ایز این آؤٹ سورسنگ. اس کے بعد ایراکون ٹیکنالوجیز فارملی نون ایز H&M بزنس سولوشنز، وہاں پہ بھی یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. سرویکسر میں یہ پروجیکٹ یوز ہو رہا ہے. ایمنسٹری سولوشن ہے، اور اس کے علاوہ آئی گیس رسٹ ہے. ان کے پاس اس پروجیکٹ کی آؤٹ سورسنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ پروجیکٹ کمپنی دو طرح سے دے رہی ہے، ایک آؤٹ سورسنگ اور ایک فری لینسنگ کے طور پہ. میں جو آئی ڈیز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہوں یا جو ورک میں پرووائڈ کر رہا ہوتا ہوں یہ فری لینسنگ ورک ہوتا ہے. جو آؤٹ سورسنگ پروجیکٹ ہے وہاں پہ ایز این امپلائی آپ کام کرتے ہیں،
جب آپ ایز این امپلائی کام کرتے ہیں کسی کے پاس بھی کسی بھی فیلڈ میں، تو دیٹ مینس کہ آپ کے تھرو کمپنی ارن کر رہی ہے اور اس ارننگ کا کچھ پروپورشن آپ کو بھی مل رہا ہے. اٹس اے ویری انڈرسٹوڈیبل تھنگ. ٹھیک ہے، بڑی کامن سی بات ہے. آپ کمپنی کو ارن کر کے دے رہے ہیں تو کمپنی آپ کو بھی اس میں سے کچھ چنک دے رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو، فار ایگزامپل اگر آپ کسی شخص کے لیے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے کام کرنے سے اگر کسی شخص کو 1,000 روپے کا پروفٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ 1,000 روپے کے پروفٹ پہ وہ آپ کو 10,000 روپے دے دے. میک سم سینس؟ اگر 1,000 روپے کا اس کو پروفٹ ہو رہا ہے تو اس میں سے وہ خود بھی کچھ رکھے گا اور اس کے بعد آپ کو دے گا کچھ. انڈرسٹوڈ؟ اس میں تو کوئی آپ کو کوئی ڈکی چپی بات تو ہے نہیں. یہ تو ویری اٹس لائک ویری مچ انڈرسٹوڈیبل تھنگ کہ ایسا ہی چلتا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ اٹس ناٹ رائٹ اور رانگ. میں یہاں پہ ٹھیک یا غلط کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح سے یہ چیز کام کرتی ہے تھرو آؤٹ دی ورلڈ. آپ کسی شاپ پہ کام کر رہے ہیں، آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، آپ کسی بھی ڈسٹریبیوشن پہ کام کر رہے ہیں، آپ کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں، آپ ان کو کما کے دے رہے ہیں. انہوں نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے. اب بزنس ہر پرسن نہیں کر سکتا، پلیٹ فارم ہر پرسن کے پاس نہیں ہوتا. جن کے پاس ہوتا ہے وہ آپ کو اپرچونٹی دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ بھی آپ سے ارن کر رہے ہیں اور آپ بھی ان کے تھرو ارن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو لیکن اگر یہی کام آپ جو ہے ایز اے فری لینسر کرتے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ کے پاس جو کام ہے اس میں سے جو بھی آپ نے ارن کیا وہ سارا آپ کا ہے. آپ کسی کو نہیں دے رہے کیونکہ آپ اپنے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی پروجیکٹ ایز این آؤٹ سورسنگ یوزر ہے. کمپنیز کے نیم میں نے اس وجہ سے بتا دیے کہ اگر کوئی شخص اپنے طور پہ بھی چیک کرنا چاہے تو ہی کین کنفرم اٹ. ٹھیک ہے، کہ یہ آرگنائزیشنس چل رہی ہیں اس کام پہ. اوکے، یہاں سے ایک تو چیز آپ کو کلیئر ہو جائے گی کہ یہ فراڈ کام نہیں ہے، یہ کوئی آن لائن ارننگ کا جسٹ سمپلر پلیٹ فارم نہیں ہے جیسے لوگ بولتے ہیں کہ آپ نے آن لائن پیسے کمانے، اتنے پیسے ہمیں دے دیں، آپ یہ ارن کر لیں گے، وہ ارن کر لیں گے. نو، اٹس اے پراپر ورک. اگر آپ ایز اے فری لینسر بھی کام کر رہے ہیں تو اٹس لائک اے جاب جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں آپ پراپر ٹائم دے رہے ہیں اور آپ کی پروموشن ہو رہی ہے، آپ کی ڈیموشن ہو رہی ہے، آپ ارننگ کر رہے ہیں، کسی دن آپ آف لے رہے ہیں. جسٹ دا ڈفرینس از کہ یو آر یور اون باس ہیئر وین یو آر ورکنگ ایز اے فری لینسر. فری لینسر پرسن اٹ سیلف رسپانسبل ہوتا ہے. نو بڈی ہیز ٹو ٹیل ہم کہ آپ کام کر لیں، آپ کام نہ کریں، آپ چھٹی کر لیں، اتنا کام کر لیں، اتنے گھنٹے کر لیں. اس بندے نے اپنی ضرورت کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، اپنے حساب سے اپنی مرضی سے کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. ایک اور چیز، آئی ڈونٹ نو اف آئی ہیو ٹو ٹیل اٹ آن دس پلیٹ فارم اور ناٹ، بٹ اسٹل آئی نیڈ ٹو میک پیپل کلیئر اباؤٹ اٹ. اگر آپ سے کوئی شخص میری ویڈیو دیکھ رہا ہو اور اس کی اس بات سے برا لگے تو آئی ایم ریئلی سوری. لیکن کچھ سینٹرز میں کچھ لوگ جاتے ہیں، کچھ امپلائیز جاتے ہیں کام کرنے، وہ کام سیکھتے ہیں. سم ہاؤ دے لینڈ آن ٹو مائی چینل اور سم ہاؤ دے گیٹ ٹو نو کہ یہ کام ایز اے فری لینسر بھی کیا جا سکتا ہے. اور وین دے گیو اٹ اے بٹ ریسرچ، اور سم ٹائم پیپل ڈو کنٹیکٹ می ود دس ریفرنس کہ یار ہم لوگ فلانی جگہ پہ کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس فری لینسنگ کے کام کا پتہ چلا ہے، لیکن ہمیں وہاں کے ٹیم لیڈ یا فلانے بندے نے، ایکس وائی زیڈ کسی بھی بندے نے بتایا ہے کہ یہ کام فراڈ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. سو دس پریکٹس از ویری مچ رانگ. دیکھیں، آپ کا امپلائی آپ کے پاس کام کرے، اٹس اے گڈ تھنگ. لیکن اگر وہ اپنے طور پہ کام کرنا چاہ رہے تو اٹ شوڈ بی ہز چوائس ٹو کنسیڈر کہ وہ آپ کے پاس جاب کرنا چاہ رہا ہے یا وہ اپنے بیٹرمنٹ کا سوچنا چاہ رہا ہے. آپ اس سے اگر ایک اپرچونٹی جھوٹ کی بیس پہ سنیچ اوے کر رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں فار یور اون سیک. اٹس کالڈ سیلفشنس کہ آپ کے پاس ایک بندہ کام کر رہا ہے جس سے آپ بھی ارن کریں، اور اب اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ڈی موٹیویٹ کر دیں کہ نہیں بھائی یہ تو کام ہی فراڈ ہے. آئی مین ایک وہی چیز جو آپ خود کر رہے ہیں اور اس سے کروا رہے ہیں جس میں سے آپ بھی ارن کر رہے ہیں اور وہ بھی ارن کر رہا ہے، وہی چیز ٹھیک ہے. اور وہی چیز اگر وہ اپنے لیے کرنا چاہ رہے تو آپ نے اس کو فراڈ کا نام دے دیا جسٹ ٹو میک پیپل اسکیئرڈ. کیونکہ ہمارے ملک میں فراڈ اتنا ہے کہ لوگوں کو فراڈ کا ورڈ یوز کر دیا جائے تو لوگ ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا کام یا اپنا بزنس اس وجہ سے نہیں کر پاتے بیکاز ان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے. تو کسی کے اندر یہ ڈر پیدا کر دینا اور اس کو گروتھ سے روک دینا، میرے نزدیک یہ چیز بہت بری ہے. اگر کسی کو یہ میری بات بری لگ رہی ہے تو آئی ایم ریئلی سوری. دس از اے پلیٹ فارم جہاں پہ فریڈم آف اسپیچ ہے. سو آئی ہیو ٹو ٹیل دیز تھنگس ویری اوپنلی ہر ایک کو. ٹھیک ہے،
سو میرے بھائیوں اور ہو سو ایور از واچنگ دس چینل، ٹھیک ہے، دس کام از ویری مچ لیجیمیٹ. چاہے آپ ایز اے فریلانسر کام کرتے ہو یا آپ آؤٹ سورسنگ میں کسی کے پاس کام کر رہے ہو، دونوں سینیریو میں کام لیجیمیٹ ہے. ایز این امپلائی کر رہے ہو تو بھی لیجیمیٹ ہے، اور اٹ سیلف اپنے لیے کر رہے ہو تو بھی لیجیمیٹ ہے، ٹھیک ہے. سو ایک چیز آپ کو آئی گیس کلیئر ہوگی کہ کام میں فراڈ نہیں ہے. اوکے، اب آتے ہیں اس کام میں کچھ لوگوں کے کویشچنز ہیں، جس میں ایک بہت کامن کویشچن ہوتا ہے کہ میں اگر اپنی آئی ڈی لے لیتا ہوں یا لے لیتی ہوں کام کرنے کے لیے، میری آئی ڈی بلاک تو نہیں ہو جائے گی، میرا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا. لیکن کیوں ہوگا؟ اس کی ایک ریزن ہے. خام خامے نہیں ہوگا. ہر کمپنی میں، ہر آرگنائزیشن میں کام کرنے کے، جاب کرنے کے کچھ ٹرمز، رولز اینڈ ریگولیشنس ہوتے ہیں. آپ کہیں پہ جاب کرنے گئے ہیں اور وہاں پہ وہ آپ کو کچھ چیزیں ڈیفائن کر دیتے ہیں. آپ نے اس ٹائم پہ آفس آنا ہے، اس ٹائم پہ آفس سے جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. آپ جب تک ان رولز کو فالو کرتے رہیں گے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ رول بریک کریں گے، اس کو چینج کرنا چاہیں گے یا اس میں اپنی کوئی چیز امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ پرابلم بنے گی، رائٹ؟ ایسا ہے. آپ کو ٹائم بتایا آفس آپ نے 10 بجے پہنچنا ہے، ایک دن 11 بجے پہنچ جائیں گے، ایکسکیوز دے دیں گے. اگلے دن 11 ساڑھے 11 بجے پہنچ جائیں گے، ایکسکیوز دے دیں گے. جب آپ ریگولر ہو جائیں گے تو مائٹ بی سم ڈے دے گونا گیو یو نوٹس کہ یو آر فائرڈ بیکاز یو آر ناٹ فالوئنگ اور رولز اینڈ ریگولیشنز، رائٹ؟ جسٹ لائک دیٹ، اگر آپ اپنی آئی ڈی بھی لے کے کام کر رہے ہیں تو دیر آر سم رولز اینڈ ریگولیشنز. اب ٹائم کی تو پابندی نہیں ہے کیونکہ آپ ایز اے فری لینسر کام کر رہے ہیں، لیکن اسٹل کچھ پابندیاں ہیں. فار ایگزامپل سسٹم میل پریکٹس ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی، سمپل ورڈ میں سمجھاؤں گا بات، آپ کوئی بھی 2 نمبری کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے کام کو ایزی بنانا چاہ رہے ہیں، یا آپ کم وقت میں شارٹ کٹ کے تھرو زیادہ پیسے کمانا چاہ رہے ہیں. Anything which is known as cheating is system malpractice which is never been tolerated at any platform. تو اگر آپ ایسی کوئی بھی حرکت کریں گے جو کہ فوربڈ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو کمپنی کے رولز کے خلاف ہے، اگر کریں گے اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. موسٹ کامن مسٹیک ایز پر ہیومن ایتھک، کمپنی ایک شخص ایک آئی ڈی یوز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی آئی ڈی پہ فیس ویریفیکیشن ہوتی ہے. اب اگر آپ 2 آئی ڈیز پرچیز کر رہے ہیں، دونوں آئی ڈیز پہ اپنا فیس لگا رہے ہیں، تو آپ نے میل پریکٹس کی یا آپ نے سسٹم کو وائلیٹ کیا یا ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو وائلیٹ کیا ہے، تو اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا. ایک نہیں بلکہ دونوں ڈی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، بیکاز یو آر ڈوئنگ اٹ رانگ. آپ کو ایک چیز بتائی گئی ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اگر وہی کام کریں گے اور پھر آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا، دین یو کین ناٹ بلیم دی کمپنی کہ کمپنی فراڈ ہے. یو کین ناٹ بلیم دی پرسن کہ بھائی جان آپ غلط ہیں، آپ نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، ٹھیک ہے. انڈرسٹوڈ ہو گیا؟ سم ٹائم آن لائن کام کرتے ہوئے لوگ اسکرپٹنگ یوز کرتے ہیں یا کچھ بھی ایسا سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں جو کہ آپ کے نارمل ورک کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو ایسے سینیریو میں بھی آپ سسٹم میل پریکٹس کر رہے ہیں بیکاز کمپنی کی طرف سے الاؤڈ نہیں ہے. کمپنی نے اگر روبوٹ کے، تو دیکھیں آپ کے جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، آپ کی جو کمپیوٹر اپلیکیشنز ہوتی ہیں، یا آپ کوئی بھی اے آئی سسٹم یوز کریں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ٹھیک ہے، یا پھر آپ آئی ایس یوز کریں، انٹریکٹیو سسٹم، یا اینی تھنگ لائک دیٹ جو کہ آپ کے انسان کے کام کو آسان بناتی ہے اور وہ کمپنی کی طرف سے منع ہے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ چلو یہ کوئی نئی چیز آئی ہے، اس کو یوز کر لیتا ہوں، کیا پتہ کمپنی کو یہ نہ پتہ ہو. تو اگر آپ کو پتہ چل گیا ایز این انڈیویجول، تو کمپنی میں بھی بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، کمپنی کو بھی پتہ ہوگا. نہیں پتہ آج تو کل پتہ چل جائے گا جس دن وہ چیز ڈسکور ہو جاتی ہے، اور اگر آپ وہ پریکٹس کر رہے تھے تو آپ کو بین کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے. سو تب اگر آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی یو کین ناٹ بلیم اینی ادر پرسن بیکاز آپ کو خود پتہ ہوگا کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے، وہ ہے غلط کام کرنا. دیکھیں آپ کو اس کام پہ نا ہر ریویو کا پے کیا جا رہا ہے. ایوری سنگل ریویو از جنریٹنگ یو منی. آئدر آپ نے 1 سیکنڈ کام کیا، 10 سیکنڈ کام کیا، 5 سیکنڈ، 1 منٹ، 10 منٹ، وٹ سو ایور، آپ کو ایک سنگل کلک کا پے کیا جا رہا ہے. ایک کلک کرنے پہ پے کیا جا رہا ہے آپ کو. اس سے آسان کام کیا ہو سکتا ہے؟ اس کلک کرنے پہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں. میک اٹ حلال فار یو. دیکھیں ہم لوگ بینگ مسلم، ہم لوگ اس چیز کو بہت زیادہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، حرام ہے، لیکن
ہم جب پیسے کمانے کی باری آتی ہے تو ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. جب کھانے کی باری آتی ہے آپ کہتے ہیں یار فلانا گوشت حلال ہے, فلانا گوشت حرام ہے, فلانی چیز حلال ہے حرام ہے. پیسے کے بارے میں ہم لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ جو منی ہم ارن کریں کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کال بغیر سنے بغیر ریویو کے آپ نے بغیر سمجھے چیز کے کلک کر دیا کہ یار ایک کلک ہی تو ہے بس کر دی, تو اگر آپ بیک اینڈ پہ سوچیں تو اس کلک سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کام کو غلط کر رہے ہیں تو دیٹ مینس یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک دیٹ منی, رائٹ. اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ کسی کے پاس جاب کر رہے ہیں, آپ نے غلط کام کیا, اگلا بندہ آپ کو وارن کرے گا یار یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, آپ کہتے چلو ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈے آپ نے پھر غلط کیا, وہ دوبارہ پھر وارن کرے گا کہ آپ نے ایسے نہیں ایسے کام کرنا ہے, آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے. نیکسٹ دوبارہ پھر آپ رانگ کرنے لگے, آپ کو کچھ ٹائم وارننگس دی جائیں گی, سمجھایا جائے گا, اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کو ایک ریزگنیشن لیٹر دیا جائے گا, فورسفلی ریزائن لے لیا جائے گا کہ بھائی آپ کو کام نہیں کرنا آتا, کائنڈلی آپ چلے جائیں. رائٹ, ایسا ہی ہے نا, آپ کی پریکٹیکل لائف میں ایسا ہی ہے. تو اس کام میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو کمپنی نے بولا ہے کہ ایکوریسی ایٹ لیسٹ 90% ہونی چاہیے, آپ کی کوالٹی 90% ہونی چاہیے. اگر آپ وہ کوالٹی دے ہی نہیں رہے, آپ کو کمپنی ڈیلی بیسس پہ آپ کا غلط کام بھی بھیج رہی ہے جو کہ آپ کو چیک کرنے کی زحمت نہیں ہو رہی. بہت سے لوگ, بلکہ آلموسٹ ہر بندہ جس کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے, میں نے جب بھی کنسلٹ کیا تو وہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے تو چیک ہی نہیں کیا کہ آڈٹس ہوتے ہیں, یا اگر چیک کر لیے ٹھیک ہے ریڈ کال ہے اوکے ہمارے پیسے مائنس ہو گئے اس کال کے, اوکے نو, بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. آپ نے فگر آؤٹ کرنا ہے کہ آپ نے کیا مسٹیک کی تھی. اگر کمپنی آپ کو مسٹیک سینڈ کر رہی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے غلطی کیا کیا, اور نیکسٹ ٹائم آپ نے وہ غلطی رپیٹ نہیں کرنی. کریں گے دوبارہ پھر وارننگ ہے کہ دوبارہ وہ کال غلط ہوگی, پیسے تو ویسے ہی کٹتے ہیں اس کال کے غلط کرنے کے, ساتھ نقصان آپ کی ایکوریسی کے. اور ورسٹ سنیریو ہوتا ہے اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویشن. اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویشن سے پہلے بھی ایک چیز ہوتی ہے کیٹیگری ڈیموشن. آپ ایک کام کر رہے ہیں, ایک دیکھیں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جس پہ آپ کام کریں, کیا ہیں وہ کیٹیگریز, وہ میرے چینل میں باقی ویڈیوز ہیں, آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. میں ان چیزوں کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, جسٹ میں آپ کو آج جنرل آپ کے ایف اے کیو جو فریکوینٹلی ایس کویشچنس ہوتے ہیں ان کو آنسر کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہوں, تاکہ میں یہ چیزیں آپ کو کلیئر کر سکوں اور آپ ایفیشینٹلی کام کر سکیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کسی کیٹیگری پہ کام کر رہے ہیں اور اس پہ ٹھیک کام نہیں کرے, بہت زیادہ مسٹیکس آ رہی ہیں, وہ کیٹیگری کلائنٹ آپ کی ریموو کر دیتا ہے آپ کی آئی ڈی سے. دوبارہ کام ٹھیک کرتے ہیں باقی کیٹیگریز پہ دوبارہ پھر دے دیتا ہے. اسی طرح سے اگر اچھا کام کرتے ہیں تو نیو کیٹیگریز ملتی ہے, نیو کیٹیگری پہ اچھا پے آؤٹ ہوتا ہے اور زیادہ ارن کرتے ہیں آپ. اسی طرح سے غلط کام کریں گے تو وہ واپس بھی لے گا. لیکن ورس سنیریو ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہوا ہے. تو دو ریزنز ہیں میں نے ڈیفائن کر دی, یا تو میل پریکٹس, یا پہ کام غلط کر رہے ہیں اور فوکس بھی نہیں کر رہے اس کام پہ کہ چلو غلطی ہوگی اس کو ٹھیک کر لیں, نہیں غلط ہی کرتے جانا. تو پھر آبویس ہی بات ہے جب کمپنی بھی فیڈ اپ ہوگی, کمپنی کو لگے گا آپ کام ہی نہیں کر سکتے, تو وہ اکاؤنٹ آف کر دے گی آپ کا. اس کے علاوہ آپ کا اکاؤنٹ سم ٹائم فریز ہو جاتا ہے. اب فریزنگ پہ بھی دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو آپ کا اکاؤنٹ, اچھا فریز جب اکاؤنٹ ہوتا ہے نا تو بیسیکلی آپ سسٹم جو اے آئی سسٹم ان کا بیک اینڈ پہ انسٹال ہے, ٹھیک ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جو کہ یہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ آپ نے کوئی شاید میل پریکٹس کی ہے, تو اس کی وجہ سے پھر وہ آپ کا اکاؤنٹ فریز کرتے ہیں 7 ورکنگ ڈیز کے لیے. ان 7 ورکنگ ڈیز میں ایڈمنسٹریٹو ٹیم چیک کرتی ہے کہ آئدر آپ نے واقعی ہی کوئی میل پریکٹس کی یا نہیں کی. اگر تو نہیں کیا آپ کو پتہ ہوگا اس چیز کا, اگر آپ نے میل پریکٹس کی, اگر نہیں کی اکاؤنٹ آپ کا انفریز ہو جائے گا. اگر میل پریکٹس کی ہوئی ہے 7 ڈیز کے بعد اکاؤنٹ آپ کا ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہر فریز اکاؤنٹ آپ کا لازمی ہے کہ آپ نے غلطی ہی کی ہوگی. سم ٹائم آپ کا اینڈرائڈ سیل فون سے آپ کالز لے رہے ہیں, اینڈرائڈ سیل فون سے آپ کا اکثر اوقات اکاؤنٹ فریز ہو جاتا ہے. پریفر کیا کریں کہ لیپ ٹاپ سے کام کریں. آپ بہت سپیڈ میں کال ریویو کر رہے ہیں, سسٹم کو یہ لگتا ہے شاید کوئی روبوٹ کام کر رہا ہے, انسان تو کام ہی نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کو تو کچھ ٹائم چاہیے سوچنے کے لیے, سسٹم میں کمانڈز ہوتی ہیں. تو دیکھیں شک کی بیس پہ بھی اکاؤنٹ آپ کا فریز ہوتا ہے, لیکن جب بھی شک کی بیس پہ ہوگا تو وہ انفریز ہو جائے گا. اگر غلطی کی ہے کوئی آپ کی طرف سے مسٹیک ہے تو پھر وہ آپ کے اکاؤنٹ کو بین کر دیں گے. ایک دفعہ اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے وہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اوکے. اس کے علاوہ ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ مچ آئی کین ارن فرام دس آئی ڈی. دیکھیں میں نے آپ کو ایک سمپل چیز بتائی کہ یو آر گیٹنگ پیڈ فار ایچ سنگل کال ریویو. اب اگر کوئی شخص کوشچن کرتا ہے کہ میں کتنا ارن کر سکتا ہوں, تو دیر از نو اسپیسیفک آنسر ٹو دس کوشچن, بیکاز کام کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہر انسان کا کام کرنے کا طریقہ مختلف ہے, ورکنگ آورز ڈفرینٹ ہیں, اس کی اسپیڈ ڈفرینٹ ہے, اس کی لسننگ ڈفرینٹ ہے, اس کی ایفیشنسی ڈفرینٹ ہے, اور ڈفرینٹ کیٹیگریز پہ کام کرتا ہے وہ.
تو کوئی شخص دوسرے کو نہیں بتا سکتا وقت سے پہلے کہ بھائی جان آپ نے کتنا کام کرنا ہے اور آپ کو کتنا ارن ہوگا. دیکھیں ہر کیٹیگری کے سامنے پے آؤٹ لکھا ہوا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنے گھنٹے کام کریں, کون سی کیٹیگری پہ کام کریں, کتنی کالز کریں گے, کتنی سپیڈ کے ساتھ کام کریں گے اور کتنا ارن کریں گے. آپ چاہیں تو 50,000 ارن کر لیں, آپ چاہیں تو آپ 1 لاکھ ارن کر لیں, آپ چاہیں تو 500 روپے ارن کریں. یہ آپ کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. کوئی دوسرا شخص آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ نے کتنا کام کرنا ہے. پے آؤٹ لکھا ہوا ہے کیٹیگریز کے سامنے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ضرور کہ کیٹیگری کون سی کیٹیگری پہ کام کرنے کا کتنا مل رہا ہے مجھے. اس کے حساب سے آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ اچھا میں ایک کال فار ایگزامپل 1 منٹ میں کر رہا ہوں, تو 60 منٹ میں 60 کال کروں گا. ایک کال کا اگر مجھے 3 روپے پے ہو رہے ہیں تو 60 × 3 ملٹیپلائی کریں گے آپ تو 180 یہ بن جاتے ہیں. تو یہ کیلکولیشن آپ کے اوپر ہے کہ آپ پر اور اچھا اس میں آپ 180 روپے کما لیں گے 1 گھنٹے میں. پھر آپ کہیں چلو اگر میں 10 گھنٹے کام کرتا ہوں تو 180 × 10 آپ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کتنا ارن کیا, 1700-1800 روپے واٹس ایور. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ایک دن میں 5,000 روپے ارن کر لیں, اٹ از اپ ٹو یو, ٹھیک ہے. لیکن ہر کام کو کرنے کا طریقہ آپ ایسا نہیں کہ ہر شخص یہ سوچے کہ اچھا ایک دن میں 10,000 روپے ارن کروں گا, ٹھیک ہے. سو ہر ایک چیز کا ایک طریقہ کار ضرور ہے. یہ میں نے آپ کو صرف اسپیسیفکلی آپ کے کوشچن کا آنسر کیا کہ میں کتنا ارن کر سکتا ہوں. ارن کرنا کیسے وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا, ٹھیک ہے. سو ہاؤ مچ ٹائم آئی شوڈ گیو. کچھ لوگوں کا کوشچن ہوتا ہے میں کتنی دیر کام کروں. ڈپینڈس آن یو کہ آپ کتنی دیر کام کریں. اس میں بھی کچھ طریقہ کار ہیں, وہ بھی میں اسی ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ کس طرح سے اپنی آئی ڈی کو سیکیور بھی رکھ سکتے ہیں اور زیادہ ارن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ چیزیں بھی میں ایکسپلین کروں گا, لیکن فی الوقت میں بیسک کوشچنس کو آنسر کر رہا ہوں. ایک کوشچن ہوتا ہے وین شوڈ آئی ورک. میں اس آئی ڈی پہ کسی بھی ٹائم کام کر سکتا ہوں کیونکہ میں فری لینس آئی ڈی لے رہا ہوں. بٹ دی آنسر از نو. ہم بینگ ان پاکستان جب ہم کام کرتے ہیں تو امریکہ ہم سے آلموسٹ 10 آورس بیکورڈ ہے ٹائم پہ. تو دیٹ مینس کہ اگر یہاں پہ شام کو 8 بج رہے ہیں تو وہاں پہ صبح کے 10 بج رہے ہوں گے. سو جو کال سینٹر انڈسٹری کا ٹائم ہے اس میں 2 طرح کی کالز ہوتی ہیں, ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ. کچھ کیٹیگریز ہیں جن پہ ان باؤنڈ کی کالز ہیں ان کا والیوم آؤٹ باؤنڈ کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ آؤٹ باؤنڈ کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے کال سینٹر انڈسٹری کی ورلڈ وائڈ یہ 9 سے لے کر 6 بجے کے درمیان میں ہوتی ہے. کچھ کال سینٹر 10 سے 5 تک آپریٹ کرتے ہیں, کچھ 9 سے 5 تک آپریٹ کرتے ہیں, کچھ 10 سے 6 تک آپریٹ کریں گے, لیکن اس ٹائم کے درمیان میں ہوگا 9 سے لے کر 6 کے دوران میں, ٹھیک ہے. ان باؤنڈ جو کال سینٹر ہوتے ہیں وہ موسٹلی 24 آورس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ کی ڈفرینٹ ٹائمنگس ہوتی ہیں, لیکن ان جنرل میں آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوں کہ آپ کا جو ورکنگ آورز اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں تو آپ نے شام کے ٹائمنگس رکھنی ہیں. شام 8 سے لے کے صبح 4 سے 5 بجے کے دوران میں آپ کے پاس اچھا والیوم ہوگا. اگر آپ صبح کے ٹائم پاکستان کے ٹائم کے مطابق صبح بیٹھے ہیں کام کرنے تو وہاں پہ تو رات ہوئی ہے. فار ایگزامپل آپ صبح کے 10 بجے بیٹھے ہوئے ہیں تو رات کے 10 بجے وہاں پہ والیوم اس سے پہلے جو کالز ریکارڈڈ تھی آ رہی تھی آپ کے, اگر آپ نہیں کام کرتے تو باقی لوگ تو کر رہے تھے. اس ٹائم جو پورٹل میں کالز لینڈ ہوں گی وہ لوگ باقی ٹرانسکرائب کر کے پیسے کما لیں گے. جب آپ کی باری آئے گی تب تک آپ کو پتہ چلے گا پورٹل تو ڈرائیو ہوا پڑا ہے, آپ کے پاس تو کام کے لیے کالز ہی نہیں ہے. تو آپ نے رات کی ٹائمنگ رات 8 سے صبح 4 یا 5 تک کی ٹائمنگ کے دوران میں آپ نے کام کرنا ہے. یہ آپ کی مرضی ہے کہ 1 گھنٹہ کام کریں, 10 گھنٹے کام کریں, جتنی دیر مرضی کام کریں, یہ آپ کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. کچھ کیٹیگریز میں صبح کے ٹائم دن کے ٹائم بھی کالز ہوتی ہیں, تب کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, پابندی نہیں ہے, لیکن اچھا ارن کرنے کے لیے آپ رات کے ٹائم کام کریں, ٹھیک ہے. دس از مائی سجیشن ٹو یو. اوکے, ایک ایکوریسی کی بات میں کرتا ہوں یا کوالٹی کی بات کرتا ہوں, یہ کنسیپٹ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. میں اس پہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لوں گا آپ کا, ریئلی سوری فار دیٹ, لیکن آئی ہیو ٹو میک پیپل انڈرسٹینڈ کہ یہ چیز ہے کیا, ایکوریسی کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے. سو دیر آر فیو پیپل جو کہتے ہیں کہ ہم نے 200 کال کی دن میں 250 کال کی, 100 کال کی, 50 یا 300 کال کی, واٹس ایور از دا فگر. ہماری ایک غلطی آئی ہے, ایکوریسی ہماری 33%, 66% کیوں ہے, 50% کیوں ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کلیہ سمجھیں کہ کالز کس طرح سے چیک ہوتی ہیں, ایکوریسی کس طرح سے کیلکولیٹ ہوتی ہے آپ کی. فار ایگزامپل آپ نے ایک دن میں 200 کالز کی ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک کوشچن ہے کہ کیا آگے جو کلائنٹ بیٹھا ہوا ہے یا جو ایڈمنسٹریٹو ٹیم ہے وہ کیا آپ کی 200 کال چیک کرے گی. دیر آر ملین آف پیپل جو کہ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, ورلڈ وائڈ یہ پروجیکٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہر شخص کی ساری کالز چیک ہونا شروع ہو جائیں
تو دیٹ مینس کہ ایک ہی کال کو دو لوگ چیک کر رہے ہیں. اگر آپ نے ایک کال کی اور اگر اسی کال کو کسی اور نے چیک بھی کرنا ہے تو دیٹ مینس کہ ایک کال پہ دو لوگ کام کر رہے ہیں اور ایک ہی کال کے لیے دو لوگوں کو کلائنٹ پے کر رہا ہے. کیوں کرے گا؟ ایک ہی کام کے لیے دو لوگوں کو کیوں پے کیا جا رہا ہے؟ ایک بندے کو پے ہونا چاہیے نا. اور کوئی بھی شخص اتنا فری نہیں بیٹھا کہ وہ آپ کی ساری کالز کو بیٹھ کے سننا شروع کر دے. تو کالز آپ کی لمیٹڈ چیک ہوتی ہیں اور رینڈملی چیک ہوتی ہیں. آپ کے ایکوریسی ٹیب میں اگر آپ جاتے ہیں تو اوپر ایک لائن لکھی ہے جو کہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں کہ آپ کا جو ایکوریسی آپ کی کوالٹی ہے اٹس دی فریکشن آف لیسٹ 14 days. 14 دن میں جو آپ کی کالز ہوئی ہیں ان کی ایک ایوریج کا فریکشن نکال کے آپ کی ایکوریسی کیلکولیٹ ہوتی ہے. اب یہ کیلکولیٹ کیسے ہو رہی ہے یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے. میں نے اس پہ مکمل ویڈیو بنائی ہے لیکن میں آج کوشش کروں کہ میں ایک ویڈیو میں ان چیزوں کو کور کروں تاکہ آپ کو ڈفرینٹ ویڈیوز پہ سوئچ بھی نہ کرنا پڑے. بیکاز ہم لوگوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر ٹائم بھی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. سم ٹائم لوگ مجھ سے یہ گلا کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی ویڈیوز تو اتنی لمبی ہیں اور میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میں یہ ویڈیوز آپ کے لیے بنا رہا ہوں اپنا وقت نکال کے. اگر میں آپ کے لیے ویڈیوز بنا رہا ہوں اور آپ ہی اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے سکتے تو آپ نہ دیں, آپ نہ دیکھیں ویڈیو. سمپل ایز دیٹ. دیکھیں اگر آپ کو 2.5-3 گھنٹے کی مووی دیکھتے ہوئے تکلیف نہیں ہو رہی, انجوائے کر رہے ہیں آپ, تو آپ مووی دیکھیں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اپنی ذات کو اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے اگر آپ 1 گھنٹے کی ویڈیو یا 30 منٹ کی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے تو میرے بھائی یو نیڈ ٹو کلیئر دس آؤٹ کہ آپ کی پریفرنس یا آپ کی پریورٹی کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام تر ڈیٹیلز پورٹل میں لکھی ہوئی ہیں, آپ پڑھ لیں جا کے, آپ ایک دفعہ پڑھ لیں. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے چیز کی آپ پڑھ لیں. آئی ڈڈ ناٹ فورس یو کہ آپ آئیں اور آپ اپنا وقت نکال کے میری ویڈیو دیکھیں. ٹھیک ہے, سو اف یو آر لوکنگ ٹو ارن بیٹر, اگر آپ یہ چیز سمجھنا چاہ رہے ہیں اور واقعی ہی اس کو کیریئر کے طور پہ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہ رہے ہیں, اپنا ایک اضافی سورس آف انکم بنانا چاہ رہے ہیں, سو دس از یور اوبلیگیشن کہ آپ چیزوں کو سمجھیں, اس سے آپ کا فائدہ ہے. مثال کے طور پہ آپ نے آئی ڈی لی, پرچیز کی, انویسٹمنٹ کیا آپ نے, پھر آپ نے 10 دن کام کیا, اس پہ آپ نے اپنے ٹائم کی بھی انویسٹمنٹ کی, پھر پیسے بھی آپ نے آئی ڈی پہ ارن کیے تھے, اس کے بعد پتہ چلا آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا, تو آپ کے 20-25 ہزار پہ گئے, آپ کا 10 دن کی محنت گئی. لیکن اگر آپ پھر سوچیں گے اچھا یار شاید وہ گھنٹے کی ویڈیو دیکھ لیتا نا تو میرے یہ سارا کچھ بچ جاتا, تو پھر جب مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں کا جب نقصان ہو جاتا ہے نا, جب قیامت سر پہ آ جاتی پھر ہم سوچتے ہو قیامت کی تو تیاری بھی کرنی تھی ہم نے. تو عقل مند وہی ہوتا ہے جو قیامت آنے سے پہلے تیاری کر لیتا ہے, وہ نہیں ہوتا جو آنے پہ کرنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے, سو آئی ہوپ آئی جسٹ میڈ مائی پوائنٹ کلیئر ٹو یو. اوکے, سو ایکوریسی کیلکولیٹ کیسے ہوتی ہے, دوبارہ اس اسٹیپ پہ آتے ہیں کہ کس طرح سے کیلکولیٹ ہو رہی ہے. بہت ہی آسان ورڈز میں سمجھاتا ہوں میں آپ کو. آپ نے آج کے دن میں 100 کالز کی. سب سے پہلے تو آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ کلائنٹ جو اتنا بڑا پروجیکٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے, اتنی چیزیں ڈیل کر رہا ہے, وہ اتنا فری نہیں بیٹھا ہوا کہ وہ آپ کے کچھ سینٹس جو آپ کو دینے تھے اس کے لیے آپ کی کالز چیک کرے گا. تو کلائنٹ نے بیک اینڈ پہ سسٹم ایک لگایا ہے جس کو بیٹ کالز بولتے ہیں. بیٹ کال ہوتی کیا ہے, آپ کے پاس کالز آ رہی ہیں, ایک کا ریویو کیا آپ نے, نیکسٹ کال آ گئی, نیکسٹ آ گئی, نیکسٹ آ گئی. کچھ کالز رینڈملی ایسی ہوتی ہیں جو کہ سسٹم میں آلریڈی ان کا آنسر سیو ہوتا ہے, کریکٹ آنسر سیو ہوتا ہے, اور وہ کال ہر کسی کے پاس ریوالو کری ہوتی ہے. میرے پاس بھی آئے گی, آپ کے پاس آئے گی, آپ کی سسٹر کام کریے, بھائی کام کرے, دوست کام کرے, اس کے پاس بھی چلی جائے گی. سب کے پاس کال ریوالو ہو رہی ہے, اس کا ٹھیک آنسر سیوڈ ہے سسٹم میں. اب جب آپ اس کال کو اٹیمپٹ کریں جلدی میں, اور اگر آپ نے اس کال کو غلط اٹیمپٹ کر دیا, ٹھیک ہے, تو وہ کال آپ کی سسٹم ہی مارک کر دے گا کہ جی اس بندے نے کال غلط کر دی. اب جتنی زیادہ آپ کالز کر رہے ہیں نا, آپ کے پاس بیٹ کالز آنے کے چانسز زیادہ ہیں. سمپل ورڈ میں یہ سمجھ لیں کہ 70 سے لے کر 100 کال کے درمیان میں ایک بیٹ کال آتی ہے. 200 کال اگر آپ کریں تو تقریباً آپ کے پاس 2 سے 3 بیٹ کالز آئیں گی. ٹھیک ہے, اب اگر بیٹ کال فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک دن میں آئی 3, آپ نے اٹیمپٹ کی, آپ نے دیکھے 200 کال کی اور آپ کے پاس 3 کال آئی چیک کرنے کے لیے. اس میں آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ ہمیشہ وہ کال ایسی ہوتی ہے, موسٹ آف دی ٹائم, ناٹ ہمیشہ لیکن موسٹ آف دی ٹائم ایسی کال ہوتی ہے جس کا سینیریو بڑا سمپل سا ہوتا ہے. کہیں پہ جا کے نا ایک سیکنڈ کی کوئی کسٹمر ایسی بات کر دیتے جہاں پہ پورے کال کا ایک کلیکٹیو ہوتا ہے کہ اس کال کا مین چیز یہاں پہ ڈسکس ہوئی تھی. آپ
اس پوائنٹ پہ پہنچنے سے پہلے ہی آپشن سلیکٹ کر کے اگلی کال پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے مطابق یہ تو بڑا سمپل سا سنیریو ہوتا ہے، اور اس کال پہ آپ مار کھا جاتے ہیں۔ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ اگر 100 لوگوں کے پاس بیٹ کال آئے گی اور سمپل سا سنیریو ہوگا تو بلیو می آپ ایوریج دیکھیں کہ 95% لوگوں نے وہ کال غلط اٹیمپٹ کی ہوتی ہے۔ وائی؟ 100 لوگ ٹھیک کام کر رہے تھے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان لوگوں کو کام نہیں آتا، وہ ٹھیک کام کر رہے تھے، لیکن سٹل 95 لوگوں کی کال غلط ہے۔ ہاؤ؟ بیکاز دیکھیں، ایک آسان سی مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ڈیلی بیسس پہ روڈز پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، نئی گاڑیوں کے ہوتے ہیں، پرانی گاڑیوں کے ہوتے ہیں، چھوٹی بڑی ہر طرح کی گاڑیوں کے ہوتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ جو ہوتا ہے تو اس میں کبھی بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ یار ڈرائیور کو گاڑی چلانی نہیں آتی تھی اس وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ایکسیڈنٹ کیوں ہوتا ہے؟ اوور ایفیشینٹ ہونے کی وجہ سے، اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے۔ بندہ گاڑی میں بیٹھا، اس کو لگتا ہے یار میں تو بڑا زبردست پائلٹ ہوں اس گاڑی کا، میں بس اس کو اڑا کے لے جاؤں گا کہیں پہ، میں کٹ مار کے نکل جاؤں گا، میں اس طرح کر لوں گا، میں اس طرح کر لوں گا، میں ڈرفٹ بھی کر لیتا ہوں، اور وہی بندہ پھر مار کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، احتیاط سے چلاتے ہیں تو بچے رہتے ہیں، اپنی بھی بچت ہوتی ہے، دوسرے کی بھی بچت ہوتی ہے۔ تو اس کام میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کی غلطی اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ آپ کو کام نہیں آتا ہوگا، کام بہت سمپل ہے۔ آپ کی غلطی اس وجہ سے ہوگی کہ آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ یار جہاں پہ میں نے نا 1 منٹ میں 2 کال کر کے پیسے کمانے نا، وہاں پہ میں 1 منٹ میں 5 کال کر کے پیسے زیادہ کما لیتا ہوں۔ جہاں پر آپ نے $1 10 منٹ میں کمانا ہے، آپ کہیں گے کہ میں $10 کما لوں 10 منٹ میں، وہاں پہ آپ غلطی کریں گے، اور اسی غلطی پہ آپ کا اکاؤنٹ بھی ڈی ایکٹیویٹ ہوگا اور آپ کی کیٹیگری بھی ڈیموٹ ہوگی۔ تو پلیز آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ کالز کو دھیان سے سنیں، یہ سوچ کے کہ یار یہ کال ہو سکتا ہے یہی کال بیٹ کال ہو جو کر رہے ہیں آپ۔ ہر کال کو کنسیڈر کریں بیٹ کال ہے، اس کا آنسر آلریڈی سیو ہے، یہ چیک ہو رہی ہے میری کال، یہ سوچ کے کریں کام، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے اکاؤنٹ کے، جتنی کالز مرضی کر لیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کی فار ایگزامپل 200 کال آپ نے کی، 3 بیٹ کال آ گئی، 3 بیٹ کال میں سے آپ نے 1 کال غلط کر دی، 2 ٹھیک کر دی، آپ کی ایکوریسی اگر آپ ایوریج نکالتے ہیں تو آپ 200 کال میں سے نہیں نکالیں گے، آپ 3 میں سے نکالیں گے۔ 1/3 × 100 کر دیں تو آپ کے پاس ایوریج آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، 33% یا 40% اتنی ہی ایکوریسی بن رہی ہے آپ کی۔ اب آپ کہیں یار 200 کال کی ایک غلطی آئی ہے، ایکوریسی 33 کیسے ہوگی؟ یہ تو 99% بننی چاہیے یا 99.5% بننی چاہیے ایز پر لاجک، رائٹ؟ اور یہی چیز سمجھنے کی ہے کہ 14 ڈیز کی فریکشن کس طرح کیلکولیٹ ہو رہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک دن کا بتایا، اگلے دن پھر آپ نے کال کی، اگلے دن دوبارہ آپ نے 200 کال کی، آپ کی 1 کال پھر غلط ہوگی، 2 آپ نے ٹھیک کر دی تھی بیٹ کال میں سے، تو اب آپ کی ٹوٹل کالز کتنی ہو گئی ہیں؟ 3 کل کی اور 3 آج کی، 6 کال۔ غلطیاں کتنی ہیں؟ 4، سوری 2 غلطیاں اور 4 کال آپ کی ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کی ایکوریسی کیسے نکل رہی ہے؟ 2/6 × 100۔ تو اب آپ کی ایکوریسی چلے گی 45%، 40%۔ میں کیلکولیشن ایکوریٹ نہیں بتا رہا ہوں، لیکن میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا کہ ایکوریسی کیسے کیلکولیٹ ہو رہی ہے۔ اب یہ جو فریکشن ہے نا، تیسرے دن مثال کے طور پہ 2 کالز آپ کے پاس آئی، 1 کال ٹھیک کی، 1 کال غلط کی آپ نے بیٹ کال میں سے، بے شک 200 کال کی ہیں، 100 کال کی ہیں، وہ میں کاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں، وہ تو آپ کے پیسے مل رہے ہیں نا، میں آپ کو ایکوریسی کا سمجھا رہا ہوں کہ کیلکولیٹ ہوتی کیسے ہے۔ 2 کال میں سے 1 ٹھیک ہے، 1 غلط ہے، ایکوریسی کتنی ہوئی؟ 50% ہوگی، اور تیسرے دن کی کیلکولیٹ کریں گے تو ٹوٹل کال چیک ہوگی آپ کی 8، اور 8 میں سے آپ کی غلط کتنی ہوگی؟ 3، تو اب ایوریج نکلے گی 3/8 × 100۔ تو اسی طرح سے جو آپ کی 14 ڈیز کی کال ہیں ان میں سے جتنی کال آپ کی غلط ہیں اور جتنی کال آپ کی ٹوٹل چیک ہوئی ہیں اس کو ڈیوائڈ کر کے ملٹیپلائی 100 کریں گے تو آپ کو ایکوریسی خود ہی پتہ چل جائے گی کہ اچھا یہ ایکوریسی اس طرح سے کیلکولیٹ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ کے نمبر آف کالز پہ نہیں ڈیپینڈ کر رہا۔ ہاں، نمبر آف کال پہ بیٹ کال کا ضرور کنسیپٹ آ رہا ہے کہ آپ کی 100 میں 1 آ رہی ہے، 2 میں 3 آ رہی ہیں، 300 جائیں گے تو اسی کیٹیگری پہ زیادہ بیٹ کال آ رہی ہیں۔ اس سے بھی بچنے کا طریقہ ہے، دیکھیں ہر چیز میں لوپ ہول ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا لوپ ہول چیزیں، آپ کو وہ بتا دوں گا جس سے آپ کا کام بہتر ہو سکتا ہے، لیکن فالو آپ نے کرنا ہے، کام آپ نے کرنا ہے، پیسے آپ کما رہے ہیں، مجھے نہیں مل رہے اس کے، میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں جسٹ۔ ٹھیک ہے، اب اسے بچا کیسے جا سکتے ہیں؟ بیٹ کال چیک کیسے ہوتی ہے اس کی بھی ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی دیکھ لیں، ایکوریسی کی ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی دیکھ لیں، چینل پہ ڈیٹیلز سب پڑی ہوئی ہیں، نالج سب شیئر کر دیا گیا ہے، کتنا ایبزارب کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے۔ کنواں پانی سے بھرا ہوا ہے، آپ نے 1 گلاس پینا ہے،
آپ نے ایک جگ بھرنا ہے, آپ نے ایک بالٹی بھرنی ہے, یہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, کتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں, کتنی دیر میں کمانا چاہتے ہیں, وہ آپ کے اوپر ہے. اچھا, بچنے کا کیا طریقہ کار ہے بیٹ کال سے؟ ایک بیسٹ جو پریکٹس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کے پاس چاہے فریش آئی ڈی ہے, پروموٹڈ آئی ڈی ہے, جیسی بھی آئی ڈی ہے, آپ نے کبھی بھی ایک کیٹیگری پہ کالز نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اچھا, ایکوریسی میں صرف بیٹ کال نہیں ہوتی, کلائنٹ آپ کی کال چیک بھی کرتا ہے رینڈملی. آپ کی کالز وہاں پہ ایک پراپر کیو سی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, کیو اے ٹیم ہے جو آپ کی کالز چیک کرے گی. ٹھیک ہے, اور وہاں سے بھی مسٹیکس نکلیں گی, لیکن وہاں پہ مسٹیک نکلنے کے کم چانسز ہیں. مثال کے طور پہ 100 کال کی آپ نے, تو 100 میں سے موسٹلی کال آپ نے ٹھیک ہی کی ہوں گی, تقریباً 90-95 کال 85 کال آپ کی ٹھیک ہے. 10-15 کال غلط ہوں گی, کیونکہ آپ پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, سب کی غلطی ہوتی ہے, میری بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب رینڈملی مثال کے طور پہ انہوں نے 5-10 کال چیک کرنی ہے اور زیادہ کال ٹھیک ہے, تو کوائٹ پاسبل کہ ٹھیک کال ہی ایویلویٹ ہوگی. اور رینڈملی چیک کریں, اگر غلط کال نکل بھی آتی ہے تو وہ 1 یا 2 نہیں چیک کریں, وہ کچھ کالز چنک چیک کریں, 3, 5, 7, 10 کالز, تو بھی آپ کی ایوریج اچھی نکل آتی ہے. لیکن بیٹ کال سب سے زیادہ مسئلہ ہے. اس میں تو آپ کو نا, کلائنٹ کو آپ خود بتا رہے ہیں کہ بھائی جان یہ دیکھیں یہ والی غلطی میں نے کی ہے. کلائنٹ کو تو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, اس کو تو سسٹم بتا رہا ہے کہ بھائی یہ بندہ یہ والی آئی ڈی, یہ والی اتنی کالز غلط کی ہیں, اس نے آج کے دن میں اتنی کال چیک کرنے کے لیے بھیجی تھی. دیکھیں مثال کے طور پہ آپ نے 500 کال کی ہیں, اور میں آپ کو چیک کرنے کے لیے 5 کال دے رہا ہوں, اور آپ کی 5 کے 5 غلط ہیں, تو میں کیا سمجھوں گا؟ میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے کام ہی ٹھیک نہیں کیا. آپ نے 500 کے 500 کال میرے نزدیک آپ نے غلط کی. کیوں یار؟ 500 کال میں سے 5 کال بھیجی ہیں رینڈملی چیک کرنے کے لیے, وہ ساری غلط کی ہیں آپ نے, تو دیٹ مینس کہ کام نہیں آتا نا آپ کو. لاجک کو سمجھیں کہ بیک اینڈ پہ کلائنٹ کام کیا کرے, اپنے پاس سے لاجک نہ دینے لگ جائیں کہ یار کلائنٹ نے زیادتی کی ہوگی, اس نے یہ کیا ہوگا. مطلب کہ ہم قوم ایسی ہیں کہ ہم اپنے اوپر بلیم تو لے ہی نہیں سکتے نا. ہم نے ہمیشہ کہنا ہے فلانے گھر والے نے یہ کر دیا, ساتھ والے نے یہ کر دیا, اللہ نے یہ کر دیا, فرشتے نے یہ کر دیا, شیطان نے ہمیں بہکا دیا. اپنے اوپر بلیم لینا جو ہوتا ہے نا, اپنی غلطی ایڈمٹ کرنا, یہ سب سے بڑی جو ہے نا آپ کی بہادری ہوتی ہے, جو کہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, نقصان بے شک ہو جائے, لیکن اپنی جو ہماری ایگو ہوتی ہے نا, اس کو ہم ہرٹ نہیں کر سکتے. یار میں تو غلط کر ہی نہیں سکتا ہوں, جو بھی ہوا ہوگا وہ یہ ہو گیا ہوگا, وہ ہو گیا ہوگا. یہ فلمیں ہم بس ڈالتے رہتے ہیں پوری زندگی. ٹھیک ہے, سو آپ پلیز اس چیز کو سمجھیں, کیونکہ پیسہ آپ کا اپنا ہے, وقت آپ کا اپنا ہے, محنت آپ کی اپنی ہے, ضائع نہیں ہونے دینی. ٹھیک ہے, تو آپ جب بھی آئی ڈی پہ کام کریں پلیز رینڈملی آپ ڈفرینٹ کیٹیگریز پہ کام کریں. ریزن کیا ہے اس کے بیہائنڈ لاجک کیا ہے؟ کمپنی کی طرف سے نہیں, یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, سکھا رہا ہوں. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک کیٹیگری ہے, اس پہ آپ نے 200 کال کی. 100 کال کرنے پہ ایک آپ کے پاس بیٹ کال آ رہی ہے, 200 کال کرنے پہ تقریباً 3 بیٹ کال آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر 3 بیٹ کال میں سے تینوں آپ نے غلط اٹیمپٹ کر دی, تو آئی ڈی آپ کی رسک میں چلی گی کہ یار یہ تو بندہ بڑا غلط کام کر رہا ہے. لیکن کال ہی اس کیٹیگری پہ آپ نے 70-80 کی ہیں, 70-80-90 کال میں ایک آدھ بیٹ کال آتی ہے, وہ کبھی نہیں بھی آتی ہے. آپ نے کالز اتنی کی کہ بیٹ کال آنے نہیں دیا آپ نے, تو ایک چانس تو وہیں سے آپ کو ختم ہو گیا کہ آپ نے وہاں سے پکڑے جانا تھا غلط کام کرنے کی وجہ سے. غلطیاں تو ہوں گی نا, یہ تو آبویس ہی بات ہے, لیکن آپ ان کو چھپا کیسے رہیں؟ یہ چھپانے کا طریقہ کار آپ کو میں سمجھا رہا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلطیاں کریں, صرف بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, 70-80 کال ایک کیٹیگری پہ کی آپ نے, دوسری کیٹیگری پہ سوئچ کر گئے آپ. 70-80 کال وہاں پہ بھی کر دیا آپ نے, پھر سوئچ کر کے تیسری کیٹیگری پہ چلے گئے. 70-80 کال وہاں پہ بھی کر دیا آپ نے. کامولیٹیو دیکھیں 200 کال ہی آپ نے کی تھی, آپ نے ایوریج رکھی تھی یار دن میں 200 کال کرنی, یا 300 کال کرنی تھی, آپ کے پاس 3-4-5 کیٹیگریز, سب پہ 70-80 کال کر دی آپ نے. 100 بھی کر دی, نو پرابلم, آپ کی مرضی ہے. بے شک 110 کریں, 150 بھی کر دیں یار, آپ کی مرضی ہے, ڈپینڈنگ کہ آپ کام کر کیسا رہے ہیں یہ آپ کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ اگر مکس کیٹیگریز پہ کام کریں گے تو پہلی بات تو یہ کہ بیٹ کال اگر آپ کی ایک کیٹیگری پہ آ رہی ہے تو وہ اسی کو افیکٹ کریے, دوسری کیٹیگری کے ساتھ اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے بیٹ کال کا. آپ بیٹ کال کو پیدا ہی نہیں ہونے دے رہے ہو, آپ بیٹ کال سے پہلے آپ اپنی کیٹیگری چینج کر دیتے ہو, دوسری کیٹیگری پہ کام شروع کر دیتے ہو. فار ایگزامپل آپ کی تینوں کیٹیگریز میں, اب دیکھو تینوں کیٹیگریز میں تو بیٹ کال نہیں آئے گی, 2 میں آ جائیں گی, چلو 1 میں آ جائے گی, چلو تینوں میں بھی آ گئی بیٹ کال. کالز ہی آپ نے 70-70-80-80 کی ہوئی ہیں, میکسیمم میں ایک ہی بیٹ کال آئے گی. ٹھیک ہے, اب آپ نے وہ غلط بھی کی ہے تو بیسیکلی وہ سسٹم یہ دیکھ رہا ہے یار یہ غلط کام ہے, ہو سکتا ہے پھر رینڈملی آپ کو آڈٹ ہو جائے یا کچھ بھی, لیکن بچنے کے چانسز زیادہ ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی کیٹیگری ڈیموٹ ہو جائے گی یا آپ کی آئی ڈی بین ہو جائے گی, کیونکہ آپ مکس کام کر رہے ہیں نا, تو سسٹم بھی یا بیک اینڈ پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ بھی مجبور ہے آپ کی زیادہ کال چیک کرنے پہ, اور ڈفرینٹ کیٹیگریز کی کال چیک کرنے پہ مجبور ہے وہ بھی. تو آپ بیسیکلی اپنا ایک لوپ ہول نہیں چھوڑ رہے ہو کہ یار آپ بیل مجھے مار والی بات نہیں کر رہے ہو آپ. ٹھیک ہے,
کہ آپ نے کام اتنا کیا ہے کہ کیٹیگری پہ کہ اسی کو رگڑ دیا آپ نے اور پھر کلائنٹ نے آپ کی آئی ڈی کو رگڑ دیا پکڑ کے. ٹھیک ہے, دیکھیں میں بڑی دیسی اسٹائل میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. آئی ایم ناٹ ہیئر ایز اے ٹیچر, میں آپ کا ٹیچر نہیں ہوں. یو آر ناٹ مائی اسٹوڈنٹ, آئی ایم جسٹ ٹیچنگ یو ویز. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مجھ سے آئی ڈیز تو نہیں لی ہوئی, لیکن میں سب کو سکھا رہا ہوں. دس از فار ایوری سنگل پرسن. میں سب کو سکھا رہا ہوں بیکاز آئی وانٹ پیپل ٹو ارن. آئی وانٹ کہ ہمارے ملک کا ان امپلائمنٹ ریٹ تھوڑا سا کم ہو, لوگ کمائیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, جابس کے پیچھے نہ خوار ہوں, اپنا کام کریں اور خود سے کمائیں. جو محنت کریں اپنے پاس رکھیں, دوسروں کی جیب میں نہ ڈالیں. تکلیف ہوتی ہے, مجھے بھی ہوتی تھی, آپ کو بھی یقیناً ہوگی, کوئی خوشی سے تو نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو پلیز ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. اس کے بعد اچھا ایک اور چیز, ایک اور ٹرک کہہ لیں وٹس ایور. فار ایگزامپل آپ کے پاس, آپ بالکل ویلے ہیں, آپ کے پاس اور کوئی جاب نہیں ہے اور کوئی کام نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں یار اسی اکاؤنٹ سے کمانے ہیں, اسی آئی ڈی سے کما کے امیر بن جانے, بس پیسے کما لینے. کیسے کماؤ, کوئی طریقہ بتاؤ. زیادہ کال کروں تو کمپنی پکڑ لیتی ہے, زیادہ کال کروں تو بیڈ کالز آتی ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, وٹس ایور. آپ اتنا کریں کام کہ آپ ایک آئی ڈی پہ فار ایگزامپل آپ 300 کال کرتے ہیں. آپ نے ایک ایوریج رکھی یار میں 300 کروں گا, 300 پہ آئی ڈی سکیور ہے, یا 200 کال کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے, اور 200 کال میں کر لیتا ہوں 4 گھنٹے میں, مثال کے طور پہ 200 کال کر دی. اب میرے پاس ٹائم بھی پڑا ہوا یار, 4 گھنٹے ہیں میرے پاس ٹائم تک, یار میں نے 8 گھنٹے ڈیلی بیسس پہ کام کو دینے ہیں. 4 گھنٹے بعد میں نے 400 کال کر لی آئی ڈی پہ, یا 200 کال سوری میں نے کر لی. اب باقی ٹائم کیا کروں, زیادہ کال نہیں کر سکتا. آپ 2 آئی ڈی یوز کریں. آپ کے پاس 8 گھنٹے ہیں نا, 4 گھنٹے ایک آئی ڈی کو دیں, 4 گھنٹے دوسری آئی ڈی کو دیں. لیکن سر ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ ایک بندہ ایک آئی ڈی یوز کر سکتا ہے, فیس دوسری پہ لگائیں گے تو آئی ڈی بند ہو جائے گی. تو آپ کے گھر میں بہن بھائی بھی ہیں, امی ابو ہیں, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا گھر میں آپ کے, یا آپ بیچلر رہتے ہیں تو ساتھ کوئی دوست ہوگا, سب تو نہیں ہیومینٹک پہ کام کرنے بیٹھے ہوئے. تو آپ ایک آئی ڈی پہ ان کا فیس لگائیں, لائیو کلک کرنی ہے نا ایک پکچر, کلک کریں, یوز کریں. دوسری آئی ڈی لاگ ان کریں, اس کو بھی اتنا ہی ٹائم دیں. دونوں آئی ڈیز پہ کام کریں, 8 گھنٹے بھی پورے ہو جائیں گے, دونوں آئی ڈیز پہ ارننگ بھی ہو جائے گی, دونوں آئی ڈیز پروموٹ بھی ہوتی رہیں گی, اور آپ کا اکاؤنٹ بھی سیکیور رہے گا. تو ورک اسمارٹلی ناٹ ہارڈلی. ٹھیک ہے, اسمارٹ ورک کریں گے آپ, ہارڈ ورک نہیں کریں گے. اگر ہارڈ ورک کرنے سے کوئی امیر ہوتا نا, تو گدھا سب سے امیر ہوتا میری جان, سب سے امیر گدھا ہی ہوتا, کیونکہ وہ بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسمارٹ ورک کریں, کام کو سمجھیں, نوعیت کو سمجھیں کہ کس طرح سے چیز کو آپ سیکیور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور کوشچن ہوتا ہے, سر سب سے بیسٹ کیٹیگری کون سی ہے. اب یہ جو بیسٹ کیٹیگری والی بات ہے نا, یہ بھی ہر انسان کے اوپر ہے کہ اس کو پسند کون سی کیٹیگری ہے. لیکن اگر مجھ سے پوچھیں نا آپ, تو میرے نزدیک سب سے بیسٹ کیٹیگری سروس سیٹر بک ہے. ریزن, سروس کی کال ہوتی ہے چھوٹی. میں نے اس ٹرانسکرپشن کے کام پہ تقریباً 4 سے 5 سال لگا دیا, مجھے پتہ ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سب سے چھوٹی کال سروس کی ہوتی ہے. لوگ کال کرتے ہیں, اپوائنٹمنٹ سیٹ کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, یہ جا وہ جا, جلدی جلدی کال ختم ہوتی ہے اپوائنٹمنٹس کی. موسٹلی کال لوگ کر رہے ہوتے ہیں اسٹیٹس چیک کرنے کے لیے, میری گاڑی پہ اسٹیٹس بتا دیں. برگر بچے ہوتے ہیں ہام ورڈنگ میں جیسے آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آئل چینج کی اپوائنٹمنٹ سیٹ کر دی اور کال کی, اچھا جی گاڑی چھوڑ کے گئے تھے, اسٹیٹس بتا دیں. ایسے کال ریپ اپ ہوتی ہے فوراً. 3.5 سینٹ اس کا آپ کو پے ہو رہا ہے, جو کہ پاکستانی اگر آپ کنورٹ کرتے تو 6.5-7 روپے میرے خیال سے بن جاتے ہیں. آج کل ڈالر کا ریٹ اچھا جا رہا ہے کافی. ٹھیک ہے, اللہ ہمارے ملک کی اکنامی پہ رحم کریں, آمین. اور لیکن ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے یہ دیکھتے ہو کہ یار ڈالر اوپر جا رہا ہے, کیونکہ ہم ان ڈالرس میں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اپیرنٹلی اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ اگر ہم ایز اے نیشن سوچتے ہیں. سو سروس سیٹر بک میرے نزدیک اچھی کیٹیگری ہے, لیکن اسٹل ایک کیٹیگری پہ باؤنڈ نہیں ہونا ہے, ڈفرینٹ کیٹیگریز پہ کام کریں. ڈپارٹمنٹ بہت اچھی کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے, انوینٹری ڈسکشن بھی اچھی ہے, والیوم نہیں ہوتا لیکن اسٹل کیش ہو جاتا ہے. کرنے والا انسان کسی بھی کیٹیگری پہ بیٹھ کے کالز نکال لیتا ہے, جس نے نہ کرنی ہے 100 بہانے ہیں. جب اپنا کام کریں نا تو پھر کم از کم اپنے ساتھ لائل ہو جائیں, کسی سے کمپلین نہ کریں کہ یار والیوم نہیں تھا, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. اپنے لیے کام کریں, کسی کو کوئی گھنٹہ فرق نہیں پڑتا ہے آپ نے پیسہ کمایا نہیں کمایا, اپنے آپ کے ساتھ لائل ہو جائیں. ٹھیک ہے, سو کوئی بھی کیٹیگری پہ کام کرے, جو کیٹیگری بیسٹ آتی ہے نا آپ کو, اس پہ تھوڑی سی زیادہ کالز کر لیں, لیکن مکس کام کریں, دوسری کیٹیگریز پہ بھی کام کرتے رہیں. 15-20 ایک کیٹیگری پہ کام کیا, دوسری کیٹیگری پہ سوئچ کر لی, اس پہ کالز کی, دوبارہ اس پہ واپس آ گئے, 10-15 دوبارہ ادھر کر دی, پھر دوسری کیٹیگری پہ کسی اور پہ چلے گئے, 15-20-25-30 وہاں پہ کر دی. مکس کام کرتے رہیں, لوپ ہول نہ چھوڑیے کلائنٹ کے لیے. اپنے اکاؤنٹس کو اس طرح سے آپ نے سیکیور کرنا ہے. ٹھیک ہے, فریکوینٹلی چیزیں چینج نہ کریں اپنے اکاؤنٹ پہ. ٹھیک ہے,
پاسورڈ آپ سیکیور کرتے ہیں اکاؤنٹ کو، ٹھیک ہے، آپ نے اگر آئی ڈی کسی اور کو دینی ہے، اس نے فیس لگا دیا تو پھر آپ کو کچھ دن اس کو یوز کرنے دیں آئی ڈی، پھر دوبارہ اپنی آئی ڈی پہ اگر آپ نے لینا ہے دوبارہ لے لیں، یوز کریں، لیکن فریکوینٹلی چینج نہ کریں. ایسا نہیں کہ صبح آپ ایک آئی ڈی پہ کام کریں اور آپ نے کہا بھائی کو یار شام کو تو کر لیا کر، تو اپنا فیس لگا لے کر، دوبارہ اگلے دن میں چینج کروں. کچھ لوگ ایسی سائنس مارتے ہیں، اس سے پھر آپ کے اکاؤنٹس بلاک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پلیز جب آپ آئی ڈی پرچیز کرتے ہیں، اگر مجھ سے کرتے ہیں، تو میں تو ہر شخص کو بڑی تھورلی ڈیٹیلز گائیڈ کرتا ہوں کہ یار آپ نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، تو اس وجہ سے میرے آئی ڈیز کی کمپلین نہیں آ رہی ہوتی. ریئلی سوری ونس اگین فار ٹیکنگ دس مچ آف یور پریشیس ٹائم، بٹ آئی تھاٹ کہ یہ ایک ضرورت تھی ویڈیو بنانے کی. اس میں اگر کوئی پوائنٹ کلیئر کرنا رہ گیا ہو تو ریئلی سوری فار دیٹ. اور کوئی بھی اگر آپ کا کویشچن ہو، آئی ایم ایکٹیولی ورکنگ آن مائی چینل، تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے پلیز لائک کر دیجیے گا، کمنٹ ضرور کر دیا کریں، اپنی رائے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ مجھے معلوم ہو سکے اف دیر از سم تھنگ وچ آئی نیڈ ٹو کور. اور یس، کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے ڈی ایس وی کی ٹریننگ کی، بالکل میں آج کل میں اس کی ویڈیو بنا دوں گا یقیناً. سروس سیٹر بک کی نیو ویڈیو میں نے بنا دی ہے، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. جو ری ویمپ ہوئی ہے کیٹیگری، نیو جو ڈیٹیلز ہیں، کچھ اپڈیٹ ہوئی ہیں، کچھ ری ویمپ ہوئی ہیں، وہ میں نے ضرور اس میں ایڈ کر دی ہے. ڈی ایس وی کی بھی میں انشاءاللہ جلدی کور کر لوں گا. اور کوئی کویشچن ہو تو پلیز ڈو لیٹ می نو. اور اف اینی ون از لوکنگ ٹو بائی این آئی ڈی، تو میرا نمبر چینل پہ اویلیبل ہے ویڈیو میں، آپ چیک کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ کنٹیکٹ کر لیا کریں، کائنڈلی میسیج کیا کریں. موسٹ آف دی ٹائم میں کالز آنسر نہیں کر سکتا، میں کالز آنسر نہیں کرتا ہوں، لیکن میسیج مجھے ٹیکسٹ میسیج جو بھی شخص کرتا ہے میں ہمیشہ رپلائی کرتا ہوں. آئی نیور لیو اٹ ویکینڈ. میں ہمیشہ سے اس ٹیکسٹ میسیج کا رپلائی کرتا ہوں. وائس نوٹ میں نہیں سن پاتا کیونکہ وقت نہیں ہوتا، بہت سے لوگ کنٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے انسان کی اپنی بھی مصروفیات ہوتی ہیں، تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ایز ویل. ٹھیک ہے، اور وش یو آل دی بیسٹ. آئی ہوپ میں نے آپ کی بہت سے ڈاؤٹس کو کلیئر کر دیا ہوگا. آل دی بیسٹ، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. اللہ حافظ.